کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3000 نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ 3000 نام، جس میں سے 1000 نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سکھائے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ الفاظ بہت چھوٹا ہے، بہت آسان ہے، لیکن اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ اگر میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے اوپر اور اس کی برکات کے اوپر بات کروں تو 2 گھنٹے بھی کم پڑ جائیں گے، اتنی اس کی فضیلت ہے۔ علماء نے باضابطہ اس کے اوپر کتاب لکھی ہے، بسم اللہ کی فضیلت، بسم اللہ کی برکت۔ مختصر طور پر کہا جائے، پورے قرآن کے اندر میں جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ کے اندر میں سمو دیا ہے۔ ایک بزرگ یہ فرماتے ہیں، غالباً روح البیان کے اندر میں اس بات کو لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3000 نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ 3000 نام، جس میں سے 1000 نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سکھائے۔ 1000 نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو سکھائے۔ 2000 ہوئے، 1000 فرشتوں کو سکھائے، 1000 نبیوں کو سکھائے، 2000 ہوئے۔ 300 نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کے اندر میں نازل فرمائے، 2300۔ 300 نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور کے اندر میں نازل فرمائے، 2600۔ 300 نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل کے اندر میں نازل فرمائے، 2900 ہوئے۔ اور 99 نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر میں نازل فرمائے، تو کتنے ہوئے؟ 2999۔ اور باقی رہا ایک نام اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا، وہ کسی کو نہیں بتایا۔ ایک نام اللہ تعالیٰ نے کس کے پاس رکھا؟ اپنے پاس، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا۔ اب یوں لکھا ہے کہ یہ جو 3000 نام ہے، ان 3000 نام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر میں جو 3 نام ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ بسم اللہ میں اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 3، ایک اللہ، ایک الرحمن اور ایک ہے الرحیم۔ فرمایا 3000 نام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ کے 3 نام اللہ، رحمان اور رحیم کے اندر میں سمو دیا ہے۔ تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ایسا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو 3000 ناموں کے ساتھ یاد کرنا۔ اندازہ لگا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی بڑی دولت ہے۔ اس لیے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرو۔ اور ایک حدیث کے اندر میں آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس کام کے اندر میں برکت ہوتی ہے، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ کام ناقص رہتا ہے اور ادھورا رہتا ہے، اس کام کے اندر میں برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر میں آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے بند کرو،
اس لیے کہ جب گھر کا دروازہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے بند کرتے ہیں تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ اس گھر سے نکل جاؤ، اس گھر کے اندر میں اب ہمارا رہنے کا مقام نہیں ہے، اس لیے کہ اس گھر کا دروازہ اللہ کے نام کے ساتھ بند کیا گیا ہے۔ اور جس گھر کا دروازہ اللہ کے نام کے بغیر بند کیا جاتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں کو دعوت دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آ جاؤ، یہ گھر تمہارے رہنے کے لیے ہے، اس لیے کہ اس گھر کا دروازہ بسم اللہ کے ساتھ بند نہیں کیا گیا ہے۔ ہر کام کے شروع میں کیا پڑھو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔